بچے ہیں، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دلوں میں قرآن پاک سموئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات توجہ سے ان کا مکالمہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ سے قرآن کریم کے بارے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی آپ ضرور کریں۔ بھائی قرآن مجید کے کتنے حقوق کون سے ہیں؟ میرے بھائی قرآن مجید کے بندوں پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 تلاوت کرنا، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 5 قرآن کا ادب کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ بھائی قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی کل 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے کل رکوع 558 ہیں۔ بھائی قرآن مجید کے الفاظ کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ تقریباً 8,06,430 ہیں۔ قرآن مجید کی منزلیں کتنی ہیں؟ میرے بھائی قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید ناظرہ پڑھانے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھائے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اچھا بھائی پھر حفظ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے بھائی حفظ کرنے کی فضیلتیں تو بہت ہیں، میں ان میں سے آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، جہاں قرآن کا آخری لفظ آئے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے تو مجھے بھی شوق دلا دیا۔ ماشاءاللہ بھائی، اللہ آپ کو استقامت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن بنائے گی۔ ہمارے مسجد کے امام مفتی محمد ابو بکر صاحب، ان کے 2 صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی مکالمہ تیار کیا ہے دینی معلومات پر۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ دینی معلومات جو ہم جیسے بڑوں کو نہیں ہیں، ان بچوں کو جب بچپن سے یاد کروا دی جائیں گی تو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھیں گے۔ تو یہ آپ کی مسجد کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا شخص دیا ہے جو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ سونا بنا رہا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا محمد عبد الرحمن بن مفتی محمد ابو بکر صاحب اور محمد عبداللہ بن مفتی محمد ابو بکر صاحب، ان بچوں کے دادا جی بھی اسٹیج پر موجود ہیں، تو آپ دیکھیں کیا عالم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامع مسجد برالا میں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید کے علاوہ اور کیا پڑھتے ہیں؟ دیگر دینی علوم سیکھتا ہوں۔ میں آپ سے چند سوال کر سکتا ہوں؟ جی بھائی ضرور کریں۔ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ ایمان کے بعد نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کی مسجد میں اور کیا پڑھاتے ہیں؟ نازع قرآن، حفظ قرآن، ترجمہ قرآن، ترجمہ حدیث، تعلیم عبادت اور مزید سکون۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی قرآن پاک کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیا لگن ہے۔ خدا ہمیں بھی یہ لگن نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ
قرآن پاک اور دینی معلومات سے منور کرے۔ میں گزارش کروں گا یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں یہ آگے تشریف لیں، یہ جگہ پر کر دیں، اب کوئی مہمان نہیں آئیں گے، یہ جگہ پر کر دیں اور قریب قریب جو ہے اندر جگہ بھی ہے، اندر بیٹھ جائیں۔ ابھی اور کچھ مکالمے ہیں، ہمارے بڑے خصوصی مہمان لمبا سفر کر کے تشریف لائے حضرت مولانا طارق ندیم صاحب، یہ بھی پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، اور ان کے آپ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھے گی۔ توجہ کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں اور توجہ فرمائے۔ میں ابھی دوسرے مکالمے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ یہ دینی مدارس جو ہیں یہ کیا چیز ہیں، کیا یہ دینی مدارس لوگوں پر بوجھ ہیں یا ان سے امت کو کوئی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ یقیناً یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہم فرعون اور نمرود سے بھی بدتر ہوتے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمیں پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ دینی مدارس والوں کی محنت اور ان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اندر دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں گزارش کروں گا بھائی مدثر سید صاحب اور بھائی محمد عرفان اشرف صاحب یہ تشریف لائیں اور یہ دینی مدارس کے حوالے سے مکالمہ پیش کریں گے۔ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے دے بھی دیں تو حرج کوئی نہیں ہے، دینے چاہیے، دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، لیکن بچے جو آتے ہیں آپ کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی اس شخصیت کی کرنی چاہیے جنہوں نے اس بچے کو جو ہے یہاں تک پہنچایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی ضرور کریں۔ بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ بھائی مدرسہ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی مجھے قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق ہے۔ بھائی آپ کیوں قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے۔ بھائی کیا مقام ہے وہ بھی بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کے لیے سفارش کرے گا۔ بھائی لوگ تو مدرسہ والوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ دیکھو بھائی عزت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ فرمایا شراف امتی حملۃ القرآن، پھر دنیا والوں کی عزت نہ کرنے کی پرواہ نہیں۔ بھائی آپ کے والدین کو آپ کی تعلیم سے کیا فائدہ ہوگا؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کا دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں؟ بھائی ہم لوگ اس کتے کی پرواہ کرتے ہیں جو ہمارے گھر کی پہرہ داری کرے، کیا اللہ ہمیں ویسے ہی چھوڑ دے گا جبکہ ہم اسی کے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ بھائی بہت شکریہ، آپ نے تو مجھے بھی شوق دلا دیا۔ جی بھائی لوگوں نے تو اس کو بہت عجیب کام سمجھا ہے، حالانکہ یہ تو بڑی سعادت کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں مدارس کی ترجمانی کی ہے۔ یقیناً یہ مدارس ہمارے لیے امن کا قلعہ ہے۔ آپ ان ملکوں میں جائیں یا ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے کچھ طالب علم تھے جو دوسرے ممالک سے پڑھتے تھے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر حافظ قرآن ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ وہ لوگ یہاں قرآن مجید سیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس جنگل کے اندر اللہ نے ہمارے لیے یہ منگل لگا کے رکھا ہے۔ ہمارے اگلے مہمان جو تشریف لائیں گے، ایک مکالمہ ہمارا رہ گیا، اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچوں کو کچھ سکھلانا ہے تو 3 باتیں سکھلا دو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت سکھا دو۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاشرے کو تبدیل فرما دیں گے۔ تو میں دعوت دوں گا
بھائی فخر عباس صاحب جو ظفر علی صاحب کے بیٹے ہیں اور بھائی شاہ زیب فاروق یہ تشریف لائیں اور سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے مکالمہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بھائی ضرور کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس وقت پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو سوار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں کتنی ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رضائی بہنیں ہیں۔ نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ یعنی شیمہ بنت حارث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا؟ آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ قادیانی اور مرزائی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں انہیں قادیانی اور کافر کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور شک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور شک کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا یا ان کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟ قادیانی کے ساتھ میل جول رکھنا یا ان سے کھانا کھانا یا ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا قطعاً حرام ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کا نام کیا ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس کا نام جنگ یمامہ ہے۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی۔ جنگ یمامہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ ایک حدیث بتائیں جس میں آخری نبی ہونے کا بیان ہو۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ جی بھائی کیوں نہیں، یہ تو ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جانے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سکون آیا کہ نہیں آیا؟ سچی گل دسو، نعرہ تکبیر، سست ہو کے نہ بیٹھیں، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے ہمارے سامنے آ کر ایسی معلومات سناتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ میں ان کے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی محمد ابوبکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں مائک پر اور اظہار شکریہ بھی کریں، مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور
اور اس مسجد کے اندر اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اس مسجد میں بھیجیں۔ یہ سارا دن یہاں پر آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھانے کے لیے، تعلیمات نبویہ سے بچوں کے قلوب کو آراستہ کرنے کے لیے۔ میں گزارش کروں گا مفتی محمد ابوبکر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اظہار شکریہ بھی کریں اور دیگر شعبہ جات کا تعارف بھی کروائیں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے بھائی، دوست، بزرگ، جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے خصوصی مہمان حضرت مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے بیان فرما کر چلے گئے ہیں، ان کا آنا آپ کے لیے بھی اللہ مبارک فرمائے، اور میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پہلی مرتبہ اس علاقے میں وہ تشریف لائے۔ سچ تو یہ بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی یہاں تشریف لائی، میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی یہاں آئی ہے، انہوں نے ہم پر شفقت کی ہے، وہ تشریف لائے، لیکن پتہ نہیں ان کا اکرام، ان کی مہمان نوازی ہم سے ہو سکی یا نہیں ہو سکی۔ اگر نہیں ہو سکی تو میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے حضرات اور اتنی بڑی شخصیت، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا پیر طارق ندیم صاحب تو تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ان کی شفقت ہے کہ پہلی مرتبہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے کہا کہ میں حاضر تو ضرور ہوں گا، لیکن مجھے علاقے کا پتہ نہیں، آپ کا پتہ نہیں، کسی کا مجھے تعارف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح بقیہ مہمان میرے والد محترم تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ اسی طرح باقی علماء بھی تشریف فرما۔ میں بہت نکارا سا آدمی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خدمت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں تو بڑا ڈر ڈر کی خدمت کرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مسجد کی خدمت ہے، بچوں کا صحیح طرح میں پڑھا سکتا ہوں کہ نہیں، بہت سے آکار آدمی، بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مرد دم تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ مجھے مرد دم تک قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں جب پڑھائی کے لیے میں روانہ ہوا تو سب لوگ مجھے کھینچنے والے تھے، لیکن میرے والد محترم میرے سر پہ سرپرستی کا ہاتھ رکھا، حتیٰ کہ جب میں کراچی سفر پہ گیا، وہاں تخصص کے لیے گیا، تو وہاں لوگوں نے، یہاں ہمارے رشتہ داروں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا وہاں پتہ کریں، آوارہ گردی کر رہا ہوگا، یہاں چھوڑ کے کراچی چلا گیا۔ لیکن میرے والد صاحب شروع سے لے کر آخر تک سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر تعدیر رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بقیہ حضرات، میرے ساتھی حضرت مولانا قاری اکرام صاحب، مولانا اسامہ صاحب اور قاری ثقلین صاحب، قاری آصف صاحب، مفتی زین العابدین صاحب میرے برادر بھائی ہیں، اور اسی طرح قاری فہیم الدین صاحب، جتنے بھی حضرات، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، سب کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری اپنی مسجد کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں، سب کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو میں یہ بتانے میں خوشی حاصل کروں گا، اور مجھے خوشی ہوگی
کہ جب ہم نے پروگرام کا سوچا کہ ہم پروگرام کروائیں گے، اس وقت میں نے ایک مرتبہ کہا کہ انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے اندر پروگرام کروائیں گے۔ سب مسجد والوں نے، سب نے لبیک کہا، اور ہمارا جو خرچہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر، 1.5 لاکھ کے قریب ہمارا خرچہ آیا۔ تو الحمدللہ کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، سب نے تعاون کیا۔ میں ان کا تعاون کرنا اور ان کا میرے ساتھ کھڑے ہونا اور میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑا ہونا، میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بقیہ سلارے سے بھی حضرات، میرے دوست، میرے بھائی قاری اعظم سلارہ صاحب اور باقی حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جتنے بھی انتظامیہ محنت کرنے والی ہے، کوشش کی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت، کوشش، خدمت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر تعارف بھی کرواؤں گا کہ تقریباً مجھے 3 مہینہ ہے یا میں آیا ہوں اس علاقے کے اندر۔ یکم محرم الحرام کو میں یہاں آیا اور اس مسجد کے اندر پڑھائی شروع کی۔ سب سے پہلے ناظرہ قرآن پر ہم نے توجہ کی۔ الحمدللہ یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے بھی ہیں۔ ان بچوں نے آپ کے سامنے مکالمہ بھی کیا، اور اس مسجد کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، میرے 2 بچے محمد عبد الرحمن اور محمد عبداللہ نے تعارف بھی کروایا کہ اس مسجد کے اندر ناظرہ قرآن صبح شام پڑھایا جاتا ہے، اور ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ بچوں کو ضروری مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، گھر کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ، یہ بھی سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کا بھی آغاز کیا ہے، جس میں تقریباً 15 بچے انہوں نے داخلہ لیے ہے، اور ان میں سے تقریباً 7 بچوں نے 100 نمبر بھی حاصل کیے ہیں۔ ہمارا پچھلے اتوار کو فتح علوم سے حضرت مولانا قاری صلاح الدین صاحب اور قاری خالد صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہاں سیمائی امتحان لیا، کیونکہ مجھے 2.5 مہینے ہوئے ہیں، تو 2.5 مہینے کے بعد ان کا بچوں کا امتحان دلوایا ہے۔ اس میں ماشاءاللہ حفظ کرنے والے بچوں میں 7 بچے انہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں، اور 37 بچے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والوں میں سے 23 بچوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہم بچوں کو نماز کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے جو بچے ہیں تقریباً وہ سارے ہی ہیں، لیکن ان میں سے جن بچوں نے پابندی کی ہے وہ 2 بچے ہیں، علی حمزہ ولد احمد علی اور دوسرا رفیق ولد محمد خالد۔ ان 2 بچوں نے مکمل پورا مہینہ 30 دن، آج 30 دن ہے، 1 تاریخ کو میں نے ان کو نماز حاضری دی تھی، آج 30 تاریخ ہے، ان بچوں نے مکمل 30 دن 5 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی خاص فضل ہے کہ انہوں نے بچوں نے محنت کی ہے۔ انشاءاللہ ان کو انعام بھی دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغاہ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ تعلیم بالغاہ کے اندر ہم بڑی عمر کے جو افراد ہیں ان کو ہم قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل بھی پڑھاتے ہیں، اسی طرح سیرت النبوی پر بھی آگاہی دی جاتی ہے، اسی طرح بقیہ جو نماز ہے، وضو ہے، ضروری قواعد، ضروری مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس میں بھی میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، قرآن سیکھیں۔ دیکھیں میں آپ حضرات سے ایک بات کرتا ہوں کہ 50 سال 60 سال ہم نے زندگی گزاری ہے، اگر 50-60 سال کی زندگی میں اس عمر میں ہم نے قرآن بھی نہیں سیکھا تو پھر ہماری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ ختم ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہی ہے، نہ نبی آنا ہے، نہ صحابی آنا ہے، کسی نے یہاں نہیں آنا۔ ایک اللہ کی واحد کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے چھوڑی ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اگر وہ ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے آئے گا؟ قرآن کو انقلابی کتاب کہا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ حضرت پیر صاحب فرما رہے تھے کہ جو قرآن کے ساتھ لگ گیا، جو اللہ کی کلام کے ساتھ لگ گیا، جو 2 گتے ہیں جو باہر دنیا کے اندر ہمارے پیروں کے نیچے روند رہے ہیں، لیکن وہی گتے اگر قرآن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا رتبہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زمین پر ہم دیکھیں تو ان کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں
کہ اگر ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں بازار سے، خرید کے لے کر آتے ہیں، اسی کا ہم شلوار اور قمیص سلاتے ہیں، اور اسی میں سے ایک کپڑا بچا کر ہم قرآن کا غلاف بنا لیتے ہیں جی، اور اگر ہمارا قمیص یا شلوار نیچے پڑی ہوئی ہو تو ہم اس کو اٹھا کر چومتے نہیں ہیں۔ اسی سے جو کپڑا بچا ہوا جس کا ہم نے غلاف بنایا، اگر وہ کہیں نیچے نظر آ جائے پڑا ہوا تو اس کو اٹھا کر ہم اپنے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جو انسان لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب لے کے آئے گا۔ آج ہم روتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانی ہیں۔ سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا کہ وہی کامیاب ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی کامیاب ہے۔ تو اس میں بھی آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ عشاء کی بعد آپ حضرات تشریف رکھیں، تشریف لائیں اور قرآن کو سیکھیں، نماز سیکھیں، ضروری مسائل سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہے، وہ باقاعدہ ایک ایک دو دو آیتوں کر کے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارا درس قرآن بھی ہے اور ترجمہ اور تفسیر کی کلاس بھی ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا آج کے دن تک، جب سے میں آیا ہوں آج کے دن تک آدھا پارہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ترجمہ، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ترجمہ حدیث کا بھی سلسلہ ہے، جس کے اندر ہم نمازیوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کا ترجمہ سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، کہ ترجمہ حدیث کی بھی کلاس ہماری لگتی ہے الحمدللہ۔ تو اس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا اور یہ محفل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں آخری انہی الفاظ کے اندر اختتام کروں گا اور میں حضرت کو دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ حضرت کی شفقت ہے کہ وہ حضرت تشریف لائے، ان کا انشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان ہوگا، اور آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ جم کر بیٹھنا ہے اور ذرا داد بھی دینی ہے۔ بیان کے بعد انشاءاللہ بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، انعامات کے بعد وسیع جو ہے پروگرام ہے کھانے کا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے ماحول کو برقرار رکھیں، مسجد کی بے ادبی نہ ہو، مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مسجد کے ماحول کو خراب کرے۔ یہاں ہی آپ حضرات بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے، وسیع کھانے کا انشاءاللہ انتظام ہے، آپ کے پاس کھانا پہنچے گا، شور شرابہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا طارق ندیم صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے، اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جم کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔